اچھا ڈاکٹر فریہ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ لمبا عرصہ کانٹرسیپشن چاہ رہے جیسے جن کے 2 بچے ہو گئے 3 بچے ہو گئے 4 ہو گئے اس کے بعد وہ نہیں چاہتے تو لانگ ٹرم کانٹرسیپشن کے کون سے بہترین طریقہ کار ہیں؟ لانگ ٹرم میں بھی یہ سارے ہی آ جاتے ہیں جس میں ہم نے پہلے آلریڈی کنسیڈر کیا ہے کاپر ٹی ملٹی لوڈ وغیرہ، اور پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں ہارمونل ڈیوائسز. ہارمونل میں بھی آتی ہیں جو اسکن کے اندر رکھنے والی ہیں، بازو کی خاص اسکن کی خاص جگہ پہ رکھتے ہیں وہ 3 ہاں امپلانون اور جوڈیل، اس میں 3 ایئر اور 5 ایئر کا گیپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مائرینا آ جاتی ہے جو لوکل ہارمونل ڈیوائس ہے یوٹرس کے اندر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جن میں اسپیشلی فائبرائڈ چھوٹے موٹے فائبرائڈ ہیں یا ہارمونل ایشو ہیں. بہت بڑے بڑے فائبرائڈ میں تو مائرینا بھی نہیں رکھیں گے، تو تھوڑے بہت ہارمونل ایشو چھوٹے فائبرائڈ کے ساتھ مائرینا ان سیٹو بالکل وہ ٹھیک رہتی ہے پیشنٹس کو. لانگ ٹرم بھی اس کے افیکٹ صحیح رہتے ہیں. تھوڑا سا پروجسٹیرون ریلیزنگ یہ ہوتی ہیں تو بہت کم اس میں ہوتا ہے کہ اوور دی ٹائم پیشنٹ کو ویٹ گین ہو جاتا ہے کیونکہ فلوئڈ ریٹینشن ہوتی ہے تو پیشنٹ ویسے کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم بہت موٹے ہو گئے لیکن اتنا زیادہ ویٹ گین نہیں ہوتا ہے. اچھا ہاں یہ میں اس پہ بات کروں گی. کیا یہ جو ہارمونل ڈیوائسز ہوتی ہیں ان سے وزن بڑھتا ہے، چہرے پہ بال آتے ہیں، یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ نہیں ہارمونل کیونکہ یہ صرف پروجسٹیرون ڈیوائس ہے تو ایز سچ وہ بالکل اتنے ہارمونز آپ کے ڈسٹرب خیر نہیں ہو جائیں گے، لیکن پروجسٹیرون کا اٹ سیلف افیکٹ ہے کہ فلوئڈ ریٹینشن ہوتی ہے باڈی میں، باڈی کے سیلز میں. تو لیکن اس سے بھی ویٹ گین اتنا نہیں ہوگا کہ آپ کے باڈی پہ فیٹ نہیں آ جائے گی انٹل کہ آپ کا خود انٹیک اتنا زیادہ ہو، آپ کی اپنی خود خوراک کی روٹین ایسی ہو کہ آپ کا ویٹ گین ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں پورے 1 سال کے بعد 3 یا 4 kg بڑھنے کے امکان ہوتے ہیں. پورے 1 سال کے بعد. ٹھیک ہے. 1 to half year کے ٹائم میں. اور وہ اگر کم کرنا چاہیں تو وہ کم ہو بھی سکتے ہیں ڈائٹ کنٹرول اور ایکسرسائز سے. دیکھیں نا 1 ایئر میں تو اتنا انسان کی باڈی میں ویسے بھی چینجز آتے ہیں کہ آپ کے ایج کے ساتھ تھوڑا بہت ویٹ گین ہونا ہوتا ہے. تو ٹوٹلی آپ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں کہ امپلانون سے ریز ہوا ہے یا پھر ان سے ریز ہوا ہے. پروجسٹیرون ڈیوائسز کرتی ضرور ہیں، کچھ اور بھی سائیڈ افیکٹ ہیں لیکن میجر سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. میجر سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ والے لانگ ٹرم افیکٹس ہیں جو کرا سکتے ہیں. اچھا کچھ خواتین چاہتے ہیں کہ فار ایور جسے کہتے ہیں کہ ٹیوبس کٹوانا، وہ سب کیا ہے؟ وہ تو ہے کہ اگر کسی کے دیکھیں آپریٹ ہو رہے ہیں نا، سرجریز ہو رہی ہیں جیسے 3 یا 4 آپریشن ہے، تو وہی کہ آپ سرجری آپ اپنی پریگنینسی کے دوران ہی پلان کریں کہ ہمارے بیبی سفیشینٹ ہے. پاکستان میں اسپیشلی وہ یہی کہ میل بیبی کے لیے اکثر اوقات 5واں 6واں آپریشن بھی کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح نہ سوچیں، اپنی ہیلتھ کے لیے بھی سوچیں کیونکہ باڈی کی ایک خاص کیپیسٹی ہے، مسلس کی بھی کتنی بار کھلیں گے، کتنی بار کٹ کے دوبارہ بند ہوں گے، دوبارہ ہیل ہوں گے، اندر اتنی بری طرح چیزیں جڑی ہوتی ہیں. یوٹرس بھی بار بار کٹ کے اتنی ہیلتھ خراب ہوئی ہوتی ہے یوٹرس کی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے فیملی کمپلیٹ ہے، یہ تو سمجھانا بھی پھر پیشنٹ کو مشکل ہوتا ہے، گائنیکولوجسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایک بھی میل بیبی ہے یا جو بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے فیملی کمپلیٹ ہے تو 4th سیزیرین پہ ان کی کاؤنسلنگ پریگنینسی کے اسٹارٹ سے ہی شروع کر دیں کہ آپ پرماننٹلی BTL کروا لیں لائگیشن. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرماننٹ میتھڈ ہو جاتا ہے اس میں آلریڈی، کیونکہ 4 آپریٹ ہو جاتے ہیں پیشنٹ کے. لیکن کئی لوگ جو ضد پہ ہوتے ہیں پھر وہ 5ویں 6ٹھے آپریشن تک بھی ہو جاتے ہیں. اچھا BTL جسے کہتے ہیں کہ ٹیوبر لائگیشن ہے، بائلیٹرل ٹیوبر لائگیشن، کیا یہ ریورسیبل ہے؟ ریورسیبل پریکٹیکلی دیکھیں تو نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ٹیوبر دوبارہ جڑوا لی. دیکھیں ایک یہ بال کی طرح کا جس طرح ہیئرز ہیں نا، اتنی تھن ٹیوبز ہوتی ہیں بالکل. ایک ان کو جب BTL کا پروسیجر ایسے ہوتا ہے کہ ان کو 2 پوائنٹ سے لائگیٹ کیا جاتا ہے اور 2 دفعہ کاٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک ایسی چیز جن کو ملٹیپل جگہ سے بریک کر کے اس کو کاٹ دیا گیا ہے، اس کو اول تو جوڑ تو نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مطلب ایک سمجھیں کہ پائپ ہے ہم نے کاٹ دی ہے تو وہ کٹی ہوئی جگہ سے دوبارہ وہ کٹا ہوا حصہ نکال دے تو شاید پیچھے سے پچھلی پائپ ٹھیک ہو. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چانس ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے فیصلہ لیں تو سوچ کے لیں کہ 100% نہیں ہے کہ اوپن ہوں گی کہ نہیں. یہی ہے نا کہ پائپ آپ نے کاٹ دی ہے نا، تو اب کٹی ہوئی جگہ سے اس کو آپ نے جلا کے بند بھی کر دیا، جیسے گرم کرتے ہیں نا تیلی کو، وہ گرم کر کے کسی چیز کو بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے ان کو بند کر دیا ہے تو یا تو پھر نیکسٹ پیریڈ میں یہ دیکھیں اس جگہ کو کاٹ کے جو پچھلا حصہ بچا تھا آپ نے لائگیشن کے ٹائم پہ ایسا کچھ چھوڑا تھا. بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ لوگ BTL ریورس کروانے آ جاتے ہیں، ادروائز کم چانسز ہوتے ہیں اس کے ریورسل کے.